لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ سفید پرچم لے کے گھروں سے نکلیں اور اس شہر میں مہاجروں کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اس شہر میں مستقل آباد ہیں اور اپنے آپ کو اس شہر کا شہری کہتے ہیں اور اس شہر سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہوں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ پنجابی ہوں، چاہے وہ پختون ہوں، ان سب کے ساتھ بھی اسی طرح اس شہر میں زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں جس طرح مہاجروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس شہر میں پچھلے سال 750 لوگ اس ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کر جاں بحق ہوئے اور اب تک 262 لوگ جنوری سے اب تک ان حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ میں نے جب ڈمپر کے حوالے سے حکومت سے درخواست کی کہ ان ڈمپرز کو، ان واٹر ٹینکرز کو جو آپ کے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کے جو اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری ہونے چاہیے، ان کی رجسٹریشن چیک ہونی چاہیے، ان کے ڈرائیورز کی فزیکل فٹنس ضروری ہے، اس کے بغیر اس شہر میں ان کو آنے سے روکا جائے، جس کی وجہ سے یہاں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں، حادثات کے اندر ان کی جانیں جا رہی ہیں۔ اور جب حکومت نے سرد مہری کا مظاہرہ کیا اور حادثات پہ حادثات ہوتے رہے تو میرا دکھ، میرا غصہ فطری تھا۔ میں نے لوگوں سے درخواست کی کہ اگر حکومت نہیں روک پا رہی یا نہیں روکنا چاہتی اور ہمارے جو بچے، ہمارے جو شہر کے لوگ آئے دن ڈمپر اور واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کے کچل رہے ہیں، تو پھر ان کی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں ان ڈمپرز اور ٹینکرز کو شہر میں آنے سے روکنا ہوگا۔ اور انہوں نے روکنے کی کوشش بھی کی۔ میری اس درخواست کو باقاعدہ دہشت گردی کہا گیا اور 780 کی دفعات لگا کر مجھے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے دکھ سے، ان کی تکلیف سے میرا اور بہت سارے درجنوں لوگ جو گرفتار کیے گئے ان کی گرفتاری میں جو تکالیف ہوئیں وہ تکالیف ان تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو خاندان جن کے پیارے جاں بحق ہو گئے وہ لوگ اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں۔ کل بھی اس شہر میں اسٹریٹ کرائم کے اندر، یعنی آپ ویڈیو کلپ دیکھیں تو ہر ویڈیو کلپ جو ہے وہ دل کو بے قابو کر دیتی ہے کہ یہاں کھلے عام ایک باپ کو اسٹریٹ کرائم کے اندر ڈکیت جو ہے وہ گولی مار رہے ہیں اور اس کا چھوٹا معصوم بچہ پتھر اٹھا کر پتھر سے اس ڈکیت کو مار کے اپنے باپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بے بسی کے عالم میں جو کر سکتا تھا اس معصوم بچے نے کیا، لیکن کسی گورنمنٹ کو ان معاملات کو روکنے میں کبھی کوئی دلچسپی مجھے نظر نہیں آئی۔ میں ایک بار نہیں متعدد بار کہہ چکا ہوں اور میں آج بھی کہتا ہوں، یہ نہیں کہ الطاف ہمارا کارکن بھی کسی حکومت کو اور حکومتی ایجنسیوں کو وانٹڈ ہوگا تو وہ زمین کھود کے نکال لیتے ہیں، لیکن اس شہر کے اندر مستقل اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں لیکن کوئی گرفتاری نہیں عمل میں آتی۔ یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ اس شہر کے لوگ انسان تصور نہیں کیے جاتے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بدعنوان ترین پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوئی ہے، سندھ حکومت بدعنوان ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، تو غلط نہیں کہتے۔ یہ رونا کہ پنجاب کے پاس وسائل زیادہ ہیں، این ایف سی ایوارڈ میں تو ظاہر ہے آپ بھی
ممبر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر آبادی کے تناسب سے آپ کو اس کا حصہ ملتا ہے. اس پیسے کا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو آپ اس شہر کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو اپنی جیبیں اور اپنے خزانے بھرنے سے فرصت نہیں ہے. لاہور کے اندر 8,000 کیمرے لگائے ہیں جو کراچی سے بہت چھوٹا شہر ہے. 8,000 CCTV کیمرے کے ذریعے انہوں نے پولیس کے کام کو تقریباً ختم کر دیا. وہاں ٹریفک پولیس چالان نہیں کرتی. یہاں آپ نے خود تو کرپٹ ہیں ہی ہیں, آپ نے اداروں کو کرپٹ کر دیا. یہاں ٹریفک پولیس کا ہر شخص, ہر فرد جو ٹریفک پولیس کا ملازم ہے وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے کہ اس کا 30% اس کو ملتا ہے. اگر دن بھر میں اس نے 1 لاکھ کے چالان کی تو 30,000 روپے اس کو کمیشن ملے گا. وہ اس شہر کو ادھیڑ کے اپنی جیبیں بھرتا ہے. وہاں ٹریفک پولیس کا رول منیمائز ہو گیا. وہاں ای چالان کیمرے کے تھرو بندے کو اس کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر اس کے چالان پہنچ جاتے ہیں. وہاں رشوت نہیں ہے. میں وہاں کی ترقی پر بعض اوقات جیلس ہوتا ہوں اور میں یہ بھی بعض اوقات غصے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پیسوں سے لاہور کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, میرے شہر کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, میں وفاق سے بھی شکوہ کرتا ہوں, لیکن اس سے زیادہ قصوروار, اس سے زیادہ ذمہ دار مجرم کی حیثیت سے اس شہر کی پیپلز پارٹی ہے کہ پیپلز پارٹی ان تمام وسائل کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ اس نے شہر کے مفادات کے لیے کام نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ شہر کھود کے رکھ دیا. جو پروجیکٹ 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 3 سال تک اس کو پرولونگ کرتے ہیں تاکہ جو آج آپ نے اسٹیمیٹ اس کا نکالا ہے وہ 6 گنا بڑھ جاتا ہے. جو پروجیکٹ آپ نے 6 ارب کے اندر اسٹارٹ کیا تھا وہ 36 ارب پہ آپ لے کے چلے جاتے ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ کمیشن ڈیولپمنٹ سے پہلے ٹینڈر دیتے وقت ہی وصول کر لیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میری اس گفتگو کے بعد کہا جائے گا کہ لاؤ ثبوت لاؤ. جو میں نے کہا تھا کہ حالت یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا کے جو مالکان ہیں, میں جرنلسٹوں کی بہت قدر کرتا ہوں کہ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور کھود کے خبریں لے کر آتے ہیں. لیکن وہ خبریں اگر حکومت کے خلاف ہوں اور سچائی پر مبنی ہوں تب بھی مالکان اس کی اشاعت یا اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں جو پیسے آنے ہوتے ہیں وہ بغیر گورنمنٹ کی مرضی کے نہیں آتے اور سب جانتے ہیں. اور میں نے کہا تھا, میں کھلے عام آج بھی کہتا ہوں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں گورنمنٹ ہمارے اخبارات کو اور الیکٹرانک میڈیا کو پیسے دیتی ہے وہ اس کا ایڈوانس میں اگر پیمنٹ نہیں کرے تو آپ اپنا چیک وہاں سے نہیں اٹھا سکتے. ان حالات کے اندر یہاں کے لوگ کس کے سامنے جا کے شکوہ کریں. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کورٹ کمانڈر سے بھی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ یہاں رینجرز موجود ہے, آپ رینجرز ظاہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کیوں آئی تھی؟ کیا یہاں زمین کی پالک کوئی خراب ہو رہی تھی اس کو صحیح کرنے آئی تھی؟ یہاں لگی ہوئی مولیاں صحیح کرنے آئی تھی؟ انسان بچانے کے لیے آئی تھی رینجرز کہ یہاں انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھی. کسی پولیٹیکل اگر یہ تاثر جائے کہ بھائی صرف مقصد یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا تھا تو ظاہر ہے یہ تاثر غلط جائے گا. آج بھی تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور اگر پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو کیا رینجرز کی تعیناتی نہیں ہو سکتی کہ اس شہر کے اندر کوئی ہیوی ٹریفک جو گورنمنٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں, جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے اس کے بغیر نہیں آئے گی؟ کتنے حادثات کو روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری, اور میں نے کہا تھا کہ لوگ اداروں سے توقعات رکھتے ہیں, لوگ ان پر فخر کرتے ہیں کہ سیلاب اور قدرتی آفات کی موقع کے اوپر یہی ادارے عوام کی مدد کرتے ہیں. تو اس وقت کراچی جو ہے وہ ایک آفت زدہ علاقہ ہے. مطلب کسی شہر میں جنوری سے اب تک اگر 261 باندھے 262 لوگ مر جائیں, کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. پچھلے سال 750 لوگ جو ہے وہ حادثات کے اندر مرے, کوئی چھوٹا واقعہ تو نہیں ہے. غزہ کی پٹی کے اوپر اسرائیل بمبارڈمنٹ کر رہا ہوتا ہے, پورے دن بمبارڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ 30 آدمی 35 آدمی وہاں جاں بحق ہوتے ہیں. وہ دکھ کی بات ہے, لیکن یہاں تو کوئی جنگ کے حالات نہیں ہیں.
یہاں تو کوئی دشمن سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو رہا. ہم اس شہر میں سیفلی موو نہیں کر سکتے. موٹر سائیکل والا جب نکلتا ہے تو ماں باپ, پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب ہر وقت حالات خراب تھے تو اس وقت گھر سے نکلتے ہوئے لوگ امام ضامن باندھ کے بھیج دیا کرتے تھے. لوگ ٹیلی فون پہ بچوں سے اسکول جاتے وقت رابطہ رکھتے تھے کہ بیٹا کہاں تک پہنچے. آج حالت یہ ہے کہ کوئی اپنے روزگار کے لیے نکلتا ہے تو بیوی اپنے شوہر, اپنے سہاگ کے لیے صبح سے شام تک پریشان ہوتی کہ موٹر سائیکل پہ نکلا ہے وہ. یہ شہر اس قابل نہیں چھوڑا آپ نے ان حالات کے اندر کہ کوئی محفوظ نہیں ہے. ان حالات کے اندر کہ اس شہر کا پانی پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں پانی کی مافیا, واٹر ٹینکر مافیا بیچ رہی ہے. 30 سال سے واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی بیچا جا رہا ہے. پورا سائٹ ایریا اور کورنگی انڈسٹریل ایریا جو ہے اس کو پانی بیچا جا رہا ہے اور پر گیلن کے حساب سے میٹر لگے ہوئے ہیں پرائیویٹ مافیا کے. واٹر بورڈ کے میٹرز نہیں ہیں, پرائیویٹ واٹر پانی کی جو مافیا اس کے پرائیویٹ میٹرز لگے ہوئے ہیں. پر گیلن کے حساب سے چارج کرتے ہیں, اربوں روپیہ پر منتھ وصول کیا جاتا ہے. اس کاروبار کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہاں سے جزیرے میں پانی پہنچایا جا سکتا ہے, لیکن 30 سال کے اندر کراچی کے ان مڈل کلاس علاقوں کے اندر جن کا پانی روک کر آپ پانی بیچ رہے ہیں, جواز یہ ہوتا ہے کہ پانی کیونکہ لائنوں میں نہیں ہے, آپ یہ پانی کی مافیا کا کاروبار بند کر دیجئے. پانی کی شارٹیج نہیں ہے, لائنوں کے اندر پانی آ سکتا ہے, لیکن ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی بیچا جاتا ہے اور ہمیں مجبور کیا گیا کہ ہم وہ پانی خریدیں. زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت تو ہے. ان حالات میں اگر آفاق احتجاج نہ کرے, کوئی بات نہ سنے, تو وہ کیا کرے؟ ہماری درخواستوں پر, ہماری اپیلوں پر تو کوئی کام نہیں ہو رہا. واٹر ٹینکر 12,000 سے زیادہ واٹر ٹینکر اس شہر کے اندر دن بھر دندراتے پھرتے ہیں. اربوں روپے کا پانی ایک مہینے کے اندر سیل ہوتا ہے. ان حالات کے اندر ہم نے پرامن احتجاج کا جو پروگرام بنایا تھا وہ اسی لیے بنایا تھا کہ ہم ان حالات کو جانتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان بڑی وولٹائل کنڈیشن پر ہے. اللہ کرے کہ وہاں استحکام آ جائے. خیبر پختونخوا بہت غیر یقینی کیفیت ہے, وہاں پر دہشت گردی ہے. ان حالات کے اندر ہم کراچی میں کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ جو کسی بھی چیز کو ڈسٹرب کرے, لیکن ظاہر ہے کہ ظلم کے اوپر خاموش بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ شہر کے لوگ اگر خاموش ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں غلام سمجھ لیا جائے. یہ شہر کے لوگ اگر خاموش ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم نے انہیں فتح کر لیا. 12 کو اس شہر کے لوگ نکلیں گے اور بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے, اور وہ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے نکلیں گے کہ انہیں مردہ نہ سمجھا جائے, انہیں غلام نہ سمجھا جائے. یہ زندہ قوم ہے اور ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم اسے اب بند ہونا چاہیے. اس پرامن احتجاج کو بھی پیغام سمجھا جائے. لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ پرامن طریقے سے کریں گے. یہ ثابت کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ملک کے حالات کی وجہ سے وہ بہت پیسفلی صرف احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں. اس کے بعد حکومت اور اس ملک کی سلامتی کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, شہر کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, اس سے نجات دلوائیں, ان کو بدعنوان گورنمنٹ سے نجات دلوائیں, حالات تبدیل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. میں نے آپ سے اپنی عوام سے کہا تھا کہ میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جلدی اپنا آفس بنا لوں گا, جہاں میں بیٹھوں گا, کچھ وقت وہاں بیٹھوں گا, کچھ وقت یہاں بیٹھوں گا, مختلف زون میں ظاہر ہے میں جاتا ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم نے ایک جگہ لے لی ہے, ہم نے جگہ کر لی ہے, لیکن وہ گرے اسٹرکچر تھا تو اس میں تھوڑا سا فنیشنگ میں اور اس کو فرنش کرنے میں وقت لگ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں میں ہی تاثر چلا جائے کہ شاید ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آفس نہیں بنا رہے. تو میں نے کہا ہے کہ اس کو ارجنٹلی اس قابل کر دو کہ ایک کمرے میں ہم بیٹھ سکیں. تو اس کی اوپننگ جو ہے وہ ہم نے
6 تاریخ کو ڈیسائیڈ کر لیا اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو آفس ہوگا مرکزی آفس ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وہ 6 تاریخ کو 4 بجے سمن آباد کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس کی اوپننگ ہوگی. آپ سب صحافی حضرات کو درخواست کروں گا کہ وہاں آپ لوگ تشریف لائیے 6 تاریخ کو 4 بجے 6 اپریل کو 4 بجے. سمن آباد والی شاید گلی کہلاتی ہے جہاں پر وہ مزیدار حلیم ہے جو گلبرگ چورنگی ہے اس کے ساتھ ہی. جب میں نے ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کے جو بھی حادثات ہوئے اور اس کے بعد پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ انہیں روکو اور لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی اور حکومت نے اس اقدام کے اوپر مجھے جیل بھیج دیا اور اس پر جو بھی عوام کا رد عمل تھا وہ فطری تھا. اور پھر میں نے شکریہ بھی ادا کیا ان لوگوں کا جو جی ڈی اے کے لوگ تھے, جو سول سوسائٹی کے لوگ تھے, جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, ان سب کا میں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے گرفتاری کی مذمت کی. تو ایک ماحول بنا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اس طرح ہم شاید کسی حد تک ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کی جو موومنٹ ہے اس پر دباؤ ڈال کر کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم ختم نہیں کر پا رہے لیکن کنٹرول کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی. میں نے کچھ ویڈیو کلپس بھی دیکھے تھے اور مجھے لوگوں نے خود پرسنلی آ کے بتایا کہ واٹر ٹینکر کے جو حفاظتی جنگلے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ جو فیبریکیشن جہاں ہوتی ہے, فیبریکیٹنگ ورک شاپس ہوتے ہیں, وہاں پر وہ باقاعدہ لگوائے جا رہے ہیں اس دباؤ میں کہ بھئی یہ فٹنس سرٹیفکیٹ اس کے بغیر نہ دیا جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہائیڈرنٹس جو ہے وہ ان کے اوقات مقرر ہیں, ان کی نوزلز ڈیسائیڈڈ ہیں. جو آپ کو ٹینڈر ایوارڈ کیا جاتا ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے 2 نوزل ہیں اتنے انچ کے, تو 2 کی جگہ 4 چل رہے ہوتے ہیں. ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ آپ 6 گھنٹے چلائیں گے, 6 کی جگہ 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے. ہمیں یہ سب چیزیں بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ نے بورنگ کے باقاعدہ لائسنسز دیے ہوئے ہیں. بورنگ کے لائسنسز آپ کو اگر آپ نے سپوز کیجئے کہ 100 دیے ہوئے ہیں تو آپ کے ہاں 500 جو ہے وہ بورنگز اللیگلی چل رہی ہیں. میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو ہے اس کی ملی بھگت سے بورنگ جہاں دکھائی جا رہی ہے اور جہاں بورنگ کا آپ نے نوزلز وغیرہ لگا کے آپ نے وہاں سے جو واٹر بورڈ کے جو ٹینکرز ہیں, واٹر ٹینکرز ہیں, ان کی جو ریفلنگ آپ کر رہے ہیں پانی سے, تو وہاں پر وہ بورنگ کا پانی نہیں ہے بلکہ آدھا کلومیٹر جو ہے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جو لائنیں ہیں, مین لائنیں جو کراچی کی ہیں, اس سے موٹی موٹی لائنیں 6 انچ کی وہاں پہ گئی ہوئی ہیں اور بظاہر وہ انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے کہ وہ بورنگ کا پانی سپلائی کریں گے اور وہ لوگ واٹر کارپوریشن کا پانی چوری کر کے واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے عملے سے مل کر وہ فروخت کر رہے ہیں سائٹ ایریاز میں اور کورنگی انڈسٹریل ایریا میں اور تمام جگہ پر, اور اربوں روپیہ وصول کر رہے ہیں. تو اس پانی کی چوری کو بھی روکنا پڑے گا تاکہ اس شہر کے لوگ جو واٹر بورڈ کو ٹیکس دیتے ہیں اور ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو گھر پر پانی میسر ہو, وہ جگہ جگہ لگے ہوئے آر او پلانٹ سے پینے کا پانی خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں. برتن دھونے اور نہانے تک کا پانی جو ہے وہ بورنگ کا کھارا پانی استعمال کرتے ہیں, گھروں میں پانی نہیں آتا. یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں اور یہ سارے لوگ جو پانی چاہتے ہیں اپنے گھر کے اوپر, جو چاہتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے انہیں نجات ملے, جو چاہتے ہیں کہ اوور بلنگ سے ان کو نجات ملے, یہ سب لوگ انشاءاللہ تعالی 6 تاریخ کو آئیں گے. اور میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ اس سلسلے میں میں جماعت اسلامی کی جو کوششیں رہی ہیں اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. جماعت اسلامی نے بھی جو واٹر ٹینکر اور ڈمپر مافیا کے خلاف اور کے الیکٹرک کے خلاف انہوں نے بھی بات کی ہے. میں متحدہ قومی موومنٹ نے جو ابھی حالیہ دنوں میں اس مہم کا وہ حصہ بنے ہیں یا جد و جہد کا آغاز کیا ہے انہوں نے واٹر ٹینکرز اور ڈمپر لوڈرز کے خلاف, تو میں ان کی جو کوششیں اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. سنی تحریک نے بھی بات کی ہے,
جو مرکزی مسلم لیگ ہے انہوں نے بھی کے الیکٹرک کے اوپر مظاہرے کیے ہیں. میں تمام سیاسی جماعتوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کراچی کے بنیادی مسائل ہیں